بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گاؤں کے رہنے والے دوست، بھائی، بزرگ، بہنیں، بیٹیاں، بچے، اسپیشلی نوجوان نسل، ان تمام لوگوں کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو بیسیکلی بنانے کا جو اوور آل میرا مقصد ہے وہ ہے تعلیم کا انحصار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام اور افراد جو ہیں ان کا انحصار علم اور تعلیم پر ہے، اس لیے معاشرہ اپنے نظام تعلیم کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم ہماری کچھ وائرل تصویریں وغیرہ بھی دیکھیں، جس کے لیے ہم کچھ نوجوان نسل جو اس قیادت کے اندر آ کر ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے، اسپیشلی جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یا جو نسلیں ہماری اس پلیٹ فارم پر چل رہی ہیں، سروائیو کر رہی ہیں، ان کے لیے تعلیم کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، سرکار نے، گورنمنٹ نے ہمیں بہت ہی اچھا ایک آپشن دیا ہوا ہے، اور وہ آپشن ہے سرکاری سکولز کا۔ فار ایگزامپل ایک عام آدمی ہے، عام آدمی اگر فار ایگزامپل پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ سکولز کا اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتا، اس کی فیسز، اس کی بکس، اس کی اوور آل جو ڈسکرپشن ہوتی ہے جو ایک عام آدمی نہیں افورڈ کر سکتا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ سرکار نے جو سرکاری سکولز ہیں جو فری ہیں بچوں کے لیے، وہ مہیا کر رکھے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں جو مطالعہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ ماضی میں علم اور فنون کی ترقی کے لیے علماء اور مفکرین نے زبردست محنت کی ہے اور کوششیں بھی کی ہیں۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ ایک ہی معیار رہا ہے، یعنی اہلیت اور قابلیت۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ہمارے درسگاہوں اور استاذہ کا ایک مقام حاصل تھا، اور پوری دنیا میں ان سے استفادہ کرتی تھی۔ ان اداروں کی بدولت مختلف شعبے حیات میں، ایجادات میں، تحقیقات میں، اختراعات میں اور انکشافات کو آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے، اور ان میں اکثر نظریاتی حقائق کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ استاد غور و فکر میں آزاد تھے، اور آج ہمارے تعلیمی ادارے، میں معذرت کے ساتھ مجھے اس طرح سے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن لکیر کے فقیر کی طرح جو ہے نا سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ادارے مالی مجبوریوں کے باعث بھی بے بس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے۔ اکثر نجی اور سرکاری ادارے تعلیمی نگرانی کے حقیقی ثمر سے بے بہرا بھی ہیں، اور اس وقت تو ہمارے یہاں تعلیم ڈھانچے میں جو ہے نا وہ غیر پیشہ ورانہ افراد کی کثیر تعداد بھی کچھ باہر سے یا اندر سے قابض طرح سے نظر آتی ہے۔ تو خیر اوور آل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے گاؤں کے جو تعلیم کا نظام ہے اسے بہتر سے بہتر انداز سے کوششیں کروانی ہیں۔ دیکھیں اس میں قصوروار صرف ایک چار دیواری کے اندر کا عملہ اسکول کا ہی نہیں ہے، اس میں ایک معاشرہ بھی ہے۔ تو جو فرد ملت ہے وہ قوم سے، اس میں ہماری اور آپ کی طرف جو کوتاہیاں ہیں ہم نے ان کو دور کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو اسکول، اگر ہم سرکاری اسکول میں بھیج رہے ہیں تو اس کو فالو اپ لیں، استاد سے فالو اپ لیں۔ اس کا پیرنٹس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں جانیں کہ آیا بچہ کس پلیٹ فارم پر کس طریقے سے سروائیو اور اسٹرگل کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے، اور استاد سے پوچھنے کا بالکل اس کو کمپلیٹ 100% جو ہے نا وہ رائٹس ہیں اس کے۔ سو لہٰذا ہمارے اب کے جو ٹائم میں ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے وزٹس وغیرہ کیے، اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ہوا۔ صرف چار دیواری کے اندر سے نہیں، چار دیواری کے باہر سے بھی مشکلات کا سامنا ہوا۔ بچے وہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کے پلے گروپ کا جو ہے نا وہ سسٹم ہے یا سسٹم ہونا چاہیے تھا، پچھلے 15-20 سال کی دہائی سے اس اسکول کا جو حلیہ ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے، وہ ایک سوالیہ نشان ہے اگر دیکھی جائے اس حوالے سے تو۔ اور آخر میں پریشانی کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سب پریشانیاں اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ جو نفرتیں آج ہمارے درمیان ہو چکی ہیں، چاہے وہ
جن نفرتوں کا مزاج سمجھ لیں پورا معاشرہ، پورا گاؤں، پوری قوم، پورا ملک بھگت رہی ہے، آخر یہ نفرتیں اور عداوتیں سمجھ سے باہر ہے کہاں سے در آئی ہیں۔ اور اسلام تو ہم کسی بھی طرح کی نفرت کی گنجائش رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو سراپا محبت، اخوت، بھائی چارے کا دائی ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل کا ضامن ہے جس میں اپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے جو ہے نا جینے کا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے جو ہے نا اس ملک اور عوام کے لیے بہتری و خوشحالی لانے کے لیے باپ میں جو ہے نا ہمیشہ بدترین غفلت بھی برتی ہے اپنے اقتدار کے تحفظ کی خاطر، اور حزب اختلاف نے اقتدار میں آنے کے لیے عوام کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ یہ لوگ صرف جمہوریت اور عوامی حقوق کو صرف بھاشن دے کر عوام کو جھوٹی تسلیاں دیتے، اقتدار میں اور اقتدار کے باہر ان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، 0% ہوتی ہیں، آنے سے پہلے کچھ ہوتی ہیں، آنے کے بعد کچھ ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا گاؤں بہت ساری قربانیوں کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھا ہے، لیکن میرا صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے یہ ایک واحد پیغام ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کی تعلیم پر غور و فکر کریں، دوسرا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ حکمت عملی اختیار کریں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا، چھپ چھپا کے جینا، اور دیکھیں آزاد ملک ہے، آزاد قوم ہے، آزاد رہ کر آپ جئیں، اپنے آپ کے لیے جئیں، اپنی نسلوں کے لیے جئیں۔ اگر آج آپ کوئی ایسی سوچ یا ایسا قدم نہیں اٹھاتے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، تو یہ نسلیں در نسل برباد ہوتی چلی جائیں گی اس پلیٹ فارم کے اوپر، جس پلیٹ فارم پر ہم بڑے سینسٹیو اور بڑے ہی نازک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ معاشرے میں جو نا سدا و اخلاقیات کی محنت اور فکر ہوتی نظر تو خیر کوئی نہیں آتی، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے اور اس چیز کی ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہم سب کو مل کر جو ہمارے معاشرے کی اخلاقیات ہیں یا درسگاہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے نا وہ اپنا کرم، اپنی شفقت، اپنی مہر و محبت کی دل نوازیوں سے، صداؤں سے دلوں کو جو ہے نا پر امید بنانے کی ہمیں سب کو جو ہے نا وہ اس چیز کی توفیق دے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت موسیٰ اشعری کو اسلام کی دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا، تو رخصت کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ دین الہی کو اسلام کے لیے پیش کرنا آسان طریقے سے، آسان لفظوں میں، تو ہمیں فرقاوریت سے اور مختلف جو ہے نا وہ معاملات سے نکل کر، سیاسی وابستگیوں سے نکل کر ایک اچھے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے نا رہ کر اپنے آپ کے لیے جینا ہوگا۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، تھینک یو۔